ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر کہ وہ خاک ہے زیر فلک مطلع انوار، اور اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے. جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، اور وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان بر وقت کیا جسے اللہ نے خبردار. لائق صد عزت و احترام، عالی قدر، عزت مآب، آفتاب ولایت، ماہتاب شریعت، ہم سب کے ہادی، سب کے رہبر، سب کے آقا، سب کے مولا، حضور سیدی و مرشدی قبلہ عالم الشیخ صوفی الطاف حسین صاحب نقشبندی مجددی، اور عزت مآب تصویر مرشد علامت شیخ یادگار مرشد پیر طریقت حضرت صوفی فیصل ندیم صاحب زیدہ مجدہ، معزز حاضرین و سامعین، آج ہم قطب مجددین، غوث العارفین، غیاث الصالحین، سید السالکین، امام ربانی حضور مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی اس تقریب میں مجتمع ہیں. نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کے سیرت و کردار میں سے چند گوشے احباب کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے حیا بھی آ رہی ہے
کہ میری زبان چھوٹی ہے اور یہ نام بہت بڑا ہے، اور مارے حیا کہ میری گردن بھی جھکی جاتی ہے کہ کہاں میں اور کہاں وہ مجدد اعظم، اور ساتھ ہی ساتھ میں فخر سے یہ سر بلند بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ناحق چیز اور حقیر سے شخص کو امام ربانی حضور مجدد الفسانی کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس امید سے کر رہا ہوں کہ آپ کا نام نامی جب بار بار میری زبان پہ آئے گا تو آپ کے اسم مبارک کی برکت سے میری نوک زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی اور میری یہ گفتگو سہل اور آسان ہو جائے گی اور احباب کے لیے قابل فہم اور قابل عمل ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد آئے گا، ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد آئے گا، من یجدد لہا دینہا، جو میری امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ تجدید کے معنی ہے کسی چیز کو نیا کر دینا، دوبارہ سے اس حالت میں لے آنا جس حال میں وہ پہلی تھی۔ تو ایسا کیوں ہوگا؟ اور ایسا کرنے والے کو مجدد کہتے ہیں، تجدید کرنے والے کو مجدد کہتے ہیں، جو نیا کر دے گا، دوبارہ اصل حالت میں لے آئے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ پوری ایک صدی میں جو دین رسالت معاب پر، دین اسلام پر حالات کی گرد آ جائے گی، وہ اس گرد کو دوبارہ سے صاف کر کے دین کو اس کی اصل پہ لوٹا دے گا اور اسے اگلی صدی کے لیے خالص کر دے گا، اگلی صدی کے لیے اسے وہ خالص کر دے گا۔ تو یہ ہے مجدد۔ مجدد ایک سال کا بھی ہوتا ہے، مجدد 10 سال کے لیے بھی ہوتا ہے، مجدد ایک صدی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور ایک مجدد ہے جو 10 صدیوں کا مجدد ہے، 1000 سال کا مجدد ہے، اور ان کے مراتب بھی اسی طرح ہے۔ جو سال والا ہے اس کا درجہ کم ہے، 10 سال والے کا درجہ اس سے زیادہ ہے، اور ایک صدی والے کا درجہ اس سے زیادہ ہے۔ اب اس کی عظمت کا اندازہ خود لگا لیں جو 1000 سال کا مجدد ہوگا۔ مجدد الف ثانی، الف کہتے ہیں 1000 کو، اور ثانی آئندہ کے، آئندہ کے 1000 سالوں کے لیے حضرت مجدد الف ثانی نے 400 سال پہلے تجدید کر دی، 400 سال پہلے آپ نے تجدید فرما دی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی کسی بھی مجدد کو یہ لقب نہیں دیا گیا ہے کہ اسے 1000 سالوں کا، 10 صدیوں کا اسے مجدد کہا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 1000 سال پہلے بشارت دی، 1000 سال پہلے بشارت دے دی نبی رحمت نے۔ اس کو امام سیوطی نے اپنی طبقات الکبریٰ میں اور صاحب کنز العمال نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَيَجْعَلُ رَجُلٌ فِي أُمَّتِي، میری امت میں ان قریب ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، یقال لہ صلۃ، اسے صلہ کہیں گے، اسے صلہ کہیں گے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، ان قریب میری امت میں ایک شخص ہوگا، اسے صلہ کہیں گے، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ کذا و کذا، اور وہ شخص قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ نبی رحمت نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، صحابہ سے، تابعین سے، اتباع التابعین سے، ائمہ مجتہدین سے، محدثین سے 1000 سال تک کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صلہ میں، کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صلہ میں ہوں۔ صلہ سمجھ لیجئے کیا ہے؟ صلہ ہے جوڑ دینے والا، صلہ کے معنی ہے جوڑنے والا۔
کسی دو مختلف چیزوں کو جوڑنے کا جو سبب اور ذریعہ بنے اسے صلہ کہتے ہیں، پل کو بھی صلہ کہتے ہیں. اسی سے صلہ رحمی ہے، اسی سے لفظ سنتے پڑھتے ہیں ہم صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھنا، صلہ رحمی. تو صلہ اسے کہا جائے گا. اور کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صلہ میں ہوں. 1000 سال کے بعد 1000 سال کے بعد سرہند کی مبارک سرزمین میں امام ربانی حضور مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ تجدید فرمانے کے لیے اپنی مسند پہ جلوہ افروز ہوئے تو تب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی صلۃ بین البحرین، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جس نے مجھے دو سمندروں کے درمیان صلہ بنایا ہے. میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جس نے مجھے دو سمندروں کے درمیان صلہ بنایا ہے. دو سمندر جو 1000 سال کے بعد جدا ہونے جا رہے تھے، ایک سمندر شریعت کا ہے اور ایک سمندر طریقت کا ہے. اہل شریعت لے کے جدا ہو رہے تھے اور اہل طریقت اپنی طریقت لے کے جدا ہو رہے تھے. جب یہ دو سمندر علیحدہ ہو رہے تھے تو تب امام آئے اور آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی صلۃ بین البحرین، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جس نے مجھے ان دو سمندروں کو جوڑنے کے لیے صلہ بنایا ہے. اور آپ نے طریقت کا سمندر بھی اور شریعت کا سمندر دونوں یکجا فرما دیے، دونوں یکجا فرما دیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی شہباز الا مکانی الشیخ عبد القادر جیلانی آپ اپنے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے. اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی بھی ولی میں یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. بالکل ایسے ہی امام ربانی حضرت مجدد الفسانی سے پہلے اور آپ کے بعد کسی بھی شخص نے اس حدیث کے مطابق یہ نہیں کہا کہ وہ صلہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ صلہ میں ہوں. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی صلۃ بین البحرین، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جس نے مجھے ان دو سمندروں کے درمیان صلہ بنایا ہے. تو آپ کی عظمت کا اندازہ خود لگا لیں کہ نبی رحمت نے آپ کے بارے میں آپ کے آنے سے 1000 سال پہلے بشارت دے دی کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جسے صلہ کہا جائے گا. آپ کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہے. 14 شوال 971 ہجری کو آپ دارالعرفان اس مقدس سرزمین سرہند شریف میں آپ تشریف لائے اور آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ عبد الاحد آپ الشیخ رکن الدین سے سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ میں خرقہ خلافت بھی رکھتے تھے، اجازت بھی رکھتے تھے اور آپ کا روحانی سلسلہ بھی تھا اور آپ بہت بڑے عالم بھی تھے. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیمات اپنے والد گرامی سے ہی حاصل کی اور اس کے بعد پھر دور دراز سفر فرمائے اور اپنے زمانے کے جید اکابر علماء سے آپ نے کسب فیض کیا اور مختصر سی عمر میں بہت ہی جلد آپ نے اس زمانے کے مروجہ تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ حاصل فرما لیے اور ان پہ مکمل دسترس رکھی. اور اس سے تحصیل علم سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ نے حج کے لیے ارادہ فرمایا اور آپ تشریف لے جا رہے تھے حج کے لیے کہ دہلی شریف پہنچ کر آپ کو حضرت خواجہ محمد باقی خواجہ باقی باللہ کے بارے میں خبر ملی. تو آپ نے فرمایا جب میں یہاں پہ رکا ہوا ہوں تو کیوں نہ ہو کہ خواجہ باقی باللہ سے آپ کی زیارت کر لی جائے اور ملاقات کر لی جائے. خواجہ باقی باللہ کے حضور آپ حاضر ہوئے اور ملاقات کی. حضرت خواجہ صاحب نے آپ کو روک لیا اپنے پاس روک لیا 3 ماہ کے لیے. اور اس کے پیچھے بھی ایک بڑی دلچسپ تاریخ ہے اور ایک حقیقت ہے اور اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے سرہند سے دہلی آنا اور خواجہ باقی باللہ کا تعلق افغانستان کابل سے ہے.
آپ کابل میں ہی پیدا ہوئے، کابل ہی میں رہے ہیں، کابل سے دہلی آنے میں وجہ کیا ہے؟ جب آپ کو اجازت ہو گئی، خلافت ہو گئی، تو آپ کے شیخ خواجہ محمد مقتدی امکنگی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ باقی باللہ آپ ہندوستان چلے جائیں۔ کہا حضور دور ہے اور غیر علاقہ دیار ہے، میرا وہاں پہ جانا ضروری ہے۔ شیخ نے فرمایا مراقبہ کیجئے۔ مراقبہ کیا، اور مراقبے میں کیا دیکھا کہ ایک طوطا ہے جو شاخ پہ بیٹھا ہوا، اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کبھی یہ طوطا میرے پاس آ جائے، میرے ہاتھ پہ آ بیٹھے۔ جیسے خواہش کی، وہ طوطا اڑا اور آ کے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ خواجہ باقی باللہ نے اس طوطے کو چوگا دیا، اور اس طوطے نے خواجہ باقی باللہ کو شکر دی۔ خواجہ نے اسے چوگا اور طوطے نے خواجہ کو شکر دی۔ صبح اٹھے اور جا کے اپنے شیخ خواجہ محمد مقتدی امکنگی سے عرض کی کہ حضور یہ خواب میں نے دیکھی ہے۔ آپ نے فرمایا طوطا ہندوستان کا پرندہ ہے، لہذا اشارہ ہو گیا کہ آپ وہاں جائیں، اور دوسری بات وہ طوطا آپ نے چوگا دیا اور اس نے آپ کو شکر، وہاں پر جائیے، ایک ایسا شاہین آپ کے ہتھے آئے گا کہ جو آپ سے فیض یاب بھی ہوگا اور آپ کو فیض یاب کرے گا بھی، آپ کو فیض یاب کرے گا بھی۔ یہ آپ واحد ایک ایسے پیر ہوں گے جو اپنے مرید سے فیض پائیں گے، اپنے مرید سے فیض پائیں گے، تو وہ آپ اس کو فیض بھی دیں گے اور اس کے فیض سے مستفیض بھی ہوں گے۔ حضرت مجدد الفسانی کی طلب میں خواجہ باقی باللہ نے کابل چھوڑا اور یہاں آئے، اور جب ملاقات ہوئی تو پھر خط لکھا اپنے شیخ کو، حضور وہ شہین جس کی بشارت آپ نے دی تھی وہ میرے ہاتھ آ گیا ہے، وہ میرے پاس آ گیا، مجھے مل گیا۔ 3 ماہ اپنے پاس رکھا، اور 3 ماہ اپنے پاس رکھنے کے بعد آپ نے اجازت عطا فرما دی، خلافت بھی دے دی، اور نہ صرف یہ بلکہ خود آپ گوشہ نشین ہو گئے، اور اپنے تمام متعلقین کو فرمایا کہ سارے کے سارے آج کے بعد اصلاح لینے کے لیے میرے پاس نہیں بلکہ مجدد الفسانی کے پاس آیا کریں۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے آپ کو خلافت و اجازت ہو گئی اور آپ اسی کی تبلیغ میں لگ گئے۔ ایک دن شیخ شاہ سکندر کیتھلی آئے، انہوں نے سلسلہ چشتیہ قادریہ سے خرقہ پایا تھا، وہ خرقہ آپ کو پیش کیا، آپ نے وہ وصول فرما لیا برکت کے لیے، اور پھر دل میں خیال آیا کہ میں تو خاندان نقشبند کا مرید ہوں، اور اگر خرقہ میں نے ان کا پہن لیا تو کہیں میرے اکابر ناراض نہ ہو جائے، میرے مشائخ میرے سلسلے کے بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہوں، اس لیے آپ نے وہ خرقہ نہ پہنا۔ اور جب جیسے ہی آپ مراقبے میں گئے تو کیا دیکھا کہ امام ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضور غوث سمدانی الشیخ عبد القادر جیلانی سلسلہ عالیہ قادریہ کا خرقہ لے کے آپ تشریف لائے، اور ساتھ میں کیا دیکھا کہ نائب الرسول عطائے نبی خواجہ غریب نواز الشیخ خواجہ معین الدین اجمیری سنجری اپنے سلسلہ چشتیہ سے خرقہ لے کر آپ کے پاس آئے، اور پھر کیا دیکھا کہ شیخ شہاب الدین محمد سوہر وردی اور آپ کے ساتھ خواجہ نجم الدین کبرا اپنے سلسلہ سوہر ورد سے خرقہ لے کر آئے، اور سارے مشائخ نے اپنے اپنے خرقے آپ کو عطا فرمائے۔ تو گویا کہ شیخ محترم الشیخ احمد فاروقی سرہندی کے پاس چاروں سلسلوں سے نہیں بلکہ 17 سے زیادہ سلاسل تھے جن کی طرف سے آپ کو فیض تھا، اور اس سلسلے میں بحمد اللہ تعالی تمام مشائخ کا، تمام سلاسل کے بزرگوں کا فیض جمع ہے حضرت مجدد الفسانی کے۔ 31ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضرت خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ 31ویں پشت میں حضرت آپ تعلیم سے فارغ ہوئے اور علم میں آپ کو بہت شغف تھا، علم کے بارے میں ساری عمر علم پڑھا اور پڑھایا، آپ اپنے خلفاء کو پڑھاتے تھے۔ حضرت بدر الدین سرہندی فرماتے ہیں، آپ اکثر مجھے فرماتے بدر الدین لاؤ کتاب اور سبق پڑھو، لاؤ کتاب اور سبق پڑھو، سبق پڑھاتے تھے، اور پھر خود فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے محدثین کے درجے میں شامل فرما دیا، محدثین کے درجے میں مجھے شامل فرما دیا ہے، تو آپ کو آسمانی علوم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عطا فرمائے،
اور علم لدنی کا فیض خود حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے عطا فرمایا. تو گویا کہ تمام علوم عقلیہ نقلیہ جسمانی روحانی ظاہری باطنی جو مروجہ تھے آپ نے وہ سارے کے سارے حاصل فرما لیے. نبی رحمت کے ساتھ آپ کی محبت والہانہ حد کی تھی, بے حد محبت تھی. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی محبت تھی. ایک دن احباب کی مجلس میں خدمت میں آپ تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا میں تو اللہ کو بھی اس لیے دوست رکھتا ہوں کہ وہ میرے محمد مصطفیٰ کا خدا ہے. اللہ سے بھی محبت اسی لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے. تو میں آپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ سے محبت کرتا ہوں. یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے, یہ ایک روحانیت کی بات ہے جو تب آپ نے ارشاد فرمایا. تو ایسا نہیں ویسے کہ ہم کہہ دیں بھی ہاں ٹھیک ہے ہم بھی اسی لیے کرتے ہیں, جب اس درجے پہ پہنچیں گے تو پھر اس طرح کی بات کہنے کے قابل بھی ہو جائیں گے. تو میں نے ویسے محبت کے لیے عرض کر دیا ہے کہ آپ اس لیے محبت آپ فرماتے میں اللہ سے کرتا ہوں کیونکہ مجھ پہ نبی رحمت کی محبت غالب آ گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق کے محبت کہ آپ ہر جمعہ شب جمعہ اور جمعہ میں درود پاک پڑھتے اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے. چونکہ پیر شریف آپ کی ولادت کا دن ہے اس لیے پیر کی رات کو اور اگلے دن پیر کو بھی آپ کثرت سے درود پڑھتے. اور آخر عمر میں آپ کا طریق یہ تھا کہ باقاعدہ احباب کو جمع کرتے, حلقہ بناتے اور اس حلقے میں صرف درود پاک کی مجلس ہوتی, صرف درود پاک کی مجلس ہوتی. تو آپ لوگوں کے لیے مبارک ہے کہ آپ حضرت مجدد پاک کے طریق پہ درود پاک کی مجلس ہر جمعے کو کرواتے ہیں, ہر جمعے کو محفل درود پاک کی. تو یہ حضرت مجدد الفسانی کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. اتباع شرع میں بھی آپ بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اور اس کا اندازہ اگر لگانا ہے تو آپ کے مکتوبات شریف کو پڑھیے. ہر مکتوب کے آخر میں آپ نے التزام سنت کا حکم دیا ہے, التزام سنت مطابت رسالت مواب کو. اور آپ فرماتے تھے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر کام میں نبی رحمت کی مشابہت کروں, ہر عمل میں رسول اللہ کی مناسبت کروں. یہی سب سے بڑا اعزاز, سب سے بڑا عمل مجاہدہ یہی ہے کہ جب میں عمل کروں تو رسول اللہ کے مطابق کروں, جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا میں اسی طرح کروں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابت اور شریعت مطہرہ کی اب بے حد اس کا اہتمام اور التزام فرماتے تھے. اور آپ کا وضو کرنا اور آپ کا نماز پڑھنا آپ کی کرامت سمجھا جاتا ہے. جس اہتمام سے آپ نماز ادا فرماتے تھے, حضرت بدر الدین سرہندی آپ کی خلیفہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, بس آپ کی نماز دیکھ کر آپ کا مرید ہو گیا. نماز دیکھ کر کہ اس قدر اہتمام سے آپ نماز ادا فرماتے ہیں. اور بدر الدین سرہندی فرماتے کہ میں اس بات پہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہر وقت رسول اللہ کی مجلس میں رہتے ہیں, ہر وقت صحبت رسول میں رہتے ہیں. جبھی تو جس طرح رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی طرح آپ کرتے ہیں, اسی طرح ہی آپ کرتے ہیں. سنت کا عمل پہ بے حد اہتمام فرماتے, آپ بے حد سنت کا اہتمام فرماتے, ہر کام سنت کے مطابق فرماتے, ہر کام سنت. اور ایک مرتبہ آپ سوتے تھے سنت کے مطابق قبلہ رخ ہو کے, اس میں محمد کی تصویر بنتی جب آپ سوتے. تو ایک روز آپ نے تھکے ہوئے تھے اس لیے آ کے لیٹ گئے اور لیٹے لیٹے نیند آنا شروع ہو گئی. تو پھر آپ نے سوچا کہ آج تو میں سنت کے بغیر سو رہا ہوں, رسول اللہ کی سنت ترک کر رہا ہوں. تو اب ممکن تھا کہ وہیں پہ کروٹ بدل لی جاتی, لیکن نہیں, آپ اٹھے, بستر سے اترے, بستر کو دوبارہ جھاڑا بچھایا اور پھر دوبارہ آپ سنت کے مطابق سوئے. فرمایا یہ سنت کی بے ادبی تھی کہ وہیں لیٹا لیٹا میں کروٹ بدل لیتا اور رخ قبلہ کی طرف کر لیتا, یہ بھی سنت کی بے ادبی. تو اس قدر آپ اہتمام نہ صرف شریعت کے فرائض و واجبات کا بلکہ مستحبات تک کو بھی آپ ترک نہیں فرماتے. ایک دن ایک صاحب کو سیاہ مرچیں چاہیے تھی, وہ منگوائیں تو وہ عدد میں 6 لایا, عدد میں 6 لایا.
آپ نے فرمایا بھی دیکھیں ہمارے صوفی کو اس نے آج تک یہ حدیث نہیں سنی اللہ وتر و یحب الوتر، اللہ خود بھی وتر ہے اور وتر کو طاق عدد کو پسند کرتا ہے. انہیں چاہیے تھا کہ 5 لاتے یا 7 لاتے، یہ 6 لائے ہیں، یہ 6 لائے ہیں. اور آپ فرماتے کہ مستحبات کو بھی ترک نہ کیا کرو. مستحب کیا ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے. اور آپ فرماتے اللہ کی پسند پہ عمل کرنا دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے بہتر ہے. ہر چیز سے بہتر ہے کہ اللہ کی پسند پہ بندہ عمل کرے. اور ادب اس قدر تھا آپ کے اندر، ادب کا اتنا زیادہ اہتمام فرماتے. ایک دن آپ اپنی مسند پہ تشریف فرماتے کہ اچانک بے قرار ہو کے اٹھے اور نیچے سے ایک کاغذ پکڑا جس کے اوپر کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تحریر ہم سے نیچے پڑی ہوئی ہے اور ہم اس سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ گوارا نہیں ہے مجھے کہ تحریر نیچے اور میں اوپر رہوں. ایک دن آپ کتاب تحریر فرما رہے تھے، اٹھے اور آپ واش روم چلے گئے. وہاں سے فوراً واپس آ گئے. واپس آ کے دیکھا کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پہ تھوڑی سی سیاہی لگی ہوئی تھی. آپ نے اسے دھویا. دیکھیے ہم کس قدر اہتمام کرتے ہیں. آپ نے اسے دھویا اور ساتھ میں فرمایا بھائی سیاہی حروف قرآن کو لکھنے کا ذریعہ کتابت ہے، تو گویا کہ اس کا بھی اتنا ہی ادب ہے جتنا قرآن کے حروف کا ادب ہے. میں نے گوارا نہیں کیا کہ سیاہی میرے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پہ لگی ہو اور میں اسی کے ساتھ ہی استنجا کر کے باہر آ جاتا. واپس آیا ہوں، پہلے سیاہی دھوئی ہے اور اس کے بعد میں نے واپس اب جاؤں گا اور واش روم آپ گئے. اس قدر آپ اہتمام فرماتے تھے. اور ایک دن آپ نے واش روم میں دیکھا ایک کوزہ پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر اس میں جلالت اللہ کندہ تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اور اس کے نقش وہ کم ہو گئے تھے، تھوڑے ہو گئے تھے. اس کے باوجود بھی آپ نے جب اسے دیکھا، کسی نے واش روم میں رکھ دیا تھا، شاید لا علمی کی وجہ سے نہ دیکھا ہوگا. دیکھ کے تو کوئی نہیں رکھتا، کسی نے لا علمی میں جہالت میں رکھ دیا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا. آپ نے اسے دیکھ لیا اور دیکھ کے آپ اسے باہر لائے، اسے دھویا اور دھو کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا. جب بھی پانی طلب فرماتے تو اسی کوزے میں پیتے. جو کسی نے واش روم کے لیے رکھ دیا تھا آپ اسی کوزے میں پانی پیتے، کیونکہ اس میں اللہ لکھا ہوا تھا. اور جب آپ اس کی تعظیم کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیخ احمد آپ نے ہمارے نام کی عزت کی ہے، ہم آپ کو عزتیں عطا فرما دیں گے. آپ نے ہمارے نام کو اونچا رکھا ہے، ہم آپ کے نام کو اونچا کر دیں گے، آپ کے نام کو اونچا کر دیں گے. اور آداب شیخ کس قدر آپ اہتمام فرماتے. ایک دن پیغام آیا کہ آپ کو جناب خواجہ باقی باللہ نے طلب فرمایا. پیغام آیا کہ آپ کو جناب خواجہ باقی باللہ نے طلب فرمایا ہے. اور ہم بن بتائے چلے جاتے ہیں اپنے حضرت صاحب کے پاس، بے اہتمام چلے جاتے ہیں. جب خبر آئی کہ مجھے طلب فرمایا ہے آپ فوراً کھڑے ہو گئے. چہرے کا رنگ بدل گیا، جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا اور آپ فرمانے لگے خدایا خیر ہو، میرے شیخ نے مجھے طلب فرمایا ہے، اب اللہ جانے وہاں پر کیا ہوگا، اللہ جانے میرے ساتھ وہاں پر کیا ہوگا. اس فکر میں آپ وہاں سے اٹھے اور فوراً جناب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب بھی طلب آتی، وہاں سے پیغام آتا تو آپ کی حالت خیر ہو جاتی کہ میں بڑے دربار میں پیش ہونے جا رہا ہوں، اب پتہ نہیں میں وہاں جانے کے قابل ہوں کہ نہیں، وہاں جانے کے قابل ہوں کہ نہیں، مجھے وہاں سے بلا لیا گیا ہے. عاجزی اور انکساری بھی آپ میں انتہا درجے کی تھی. ہم امامہ باندھ لیتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے، سفید لباس پہن لیتے ہیں اور سمجھتے کہ شاید میں شیخ جنید بن گیا، میں شیخ جنید بغدادی ہو گیا اور میں بغدادی بن گیا ہوں اور باقیوں کو ہم مسلمان بھی نہیں سمجھتے. عاجزی اس قدر تھی. آپ کے بارے میں چند حاسدین نے خبر اڑا دی کہ آپ خود کو حضرت ابو بکر سے بہتر سمجھتے ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی آپ بہتر سمجھ دو، جھوٹا الزام. حاسدین ہر دور میں رہے، ہر دور میں، اور سچائی کی ایک بڑی علامت ہے کہ لوگ اس سے ضرور حسد کریں گے، اس کی ضرور مخالفت کرتے ہیں سچائی کی. تو کسی نے یہ خبر اڑا دی تو آپ تک جب پہنچی تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ بھئی میں تو خود کو سگ سے، کتے سے بہتر نہیں سمجھتا، تو اپنا حضرت ابو بکر سے خود کو کیسے بہتر سمجھوں گا. یہ عاجزی اور انکساری ہے کہ میں کتے سے خود کو بہتر نہیں جانتا، حضرت ابو بکر سے خود کو کس طرح بہتر سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں. اور آپ میں عزم اور استقلال اور استقامت
وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انتہا درجے کی عطا فرمائی تھی، اور ہر دور میں لوگ رخصت کو تلاش کرتے رہے ہیں. آپ نے ہر دور میں عزیمت پہ عمل کیا، ہر دور میں عزیمت پہ عمل کیا. ہر دور میں رخصت پہ چلنے والے بھی آئے. جب ہر کوئی رخصت کی راہ تلاش کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے جو عزیمت پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے. جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تو ہر کوئی اس کے سامنے جھکنے لگا، کوئی بھی اس کے خلاف کھڑا ہونے کی لائق نہ رہا، کوئی کھڑا ہونے کی جرت نہ کر سکا. تو اللہ نے اپنی خلیل کو، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ کی کہ دین کی عظمتوں اور حرمتوں کو پامال کرنے لگا اور سب اس رو میں بہنے لگے، کوئی اس کے سامنے کھڑا ہونے والا نہ رہا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج دیا اور وہ آئے اور اس کے مقابل کھڑے ہو گئے. اور جب یزید نے کربلا میں دین اسلام کو پامال کرنا چاہا، اللہ رسول کے قانون اور اس کی حدوں کو توڑنا چاہا، تو جناب مولا حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنا سب کچھ دے کر بھی دین بچایا ہے. اس پہ عمل، اس پہ حرف آنے نہیں دیا. تو ہر کوئی رخصت پہ چل رہا تھا، آپ بھی چل سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے رخصت نہیں بلکہ آپ نے عزیمت کی راہ لی ہے. اسی طرح جب خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہو گیا، ہر کوئی سمجھتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس راہ پہ چل رہا تھا کہ ہاں قرآن اللہ کی مخلوق ہے. لیکن جب ہر کوئی اس رو میں بہنے لگا تو اللہ نے امام احمد بن حنبل کو بھیجا. وہ عزیمت پہ قائم رہے اور بڑھاپے میں چوراہے میں کھڑے ہو کے کوڑے کھاتے رہے، لیکن رخصت پہ عمل نہیں بلکہ عزیمت پہ عمل کرتے رہے. ایسے ہی ہندوستان میں جب جلال الدین اکبر نے اللہ رسول کے دین کو بدل دیا اور نیا دین قائم کر دیا اور نیا دین دین الہی کے نام سے ایجاد کیا، تو اس وقت پورے ہند میں یہ اس قدر تند اور تیز سیلاب تھا کہ ہر کوئی اس کی رو میں بہتا ہوا چلا جا رہا تھا. بڑے بڑے علماء تھے، اہل علم و دانش تھے، وہ سب کے سب سجدہ تعظیمی کر رہے تھے، کہتے تھے بھئی رخصت ہے، اپنی جان بچاؤ. لیکن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی عزیمت پر کھڑے رہے. لوگوں نے کہا یہ سزائیں دے گا، آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے. یہ قید میں ڈال دے گا، مجھے منظور ہے. یہ آپ کو قتل بھی کر سکتا ہے، فرمایا مجھے منظور ہے. آپ رخصت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اگر آج میں رخصت پہ عمل کروں گا، عزیمت پہ کھڑا نہ ہوا، تو پھر قیامت تک ہندوستان میں کوئی عزیمت پہ کھڑا ہونے والا نہ آئے گا. میں کوڑے بھی کھاؤں گا، سزائیں بھی سہ لوں گا، میں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کروں گا، اس لیے کہ قیامت تک ہندوستان کی مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں. اس کے مدارس میں قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں. ہندوستان کی خانقاہوں میں وہ بادہ کش بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے رہیں، اور ہندوستان کے خانقاہوں میں وہ جو اللہ کی توحید کی شراب بکتی ہے، بٹتی ہے، وہ بٹتی رہے اور رند آتے رہے. میں یہ قائم رکھنے کے لیے سب کچھ برداشت کروں گا. اور ایسا ہی ہوا. اکبر نے آپ کے ساتھ مظالم کیے اور آپ کو جیل میں ڈال دیا، گوالیار کے قلعے میں بند کیا. جبکہ آپ کے کئی سارے مرید تھے جو جلال الدین کے وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بغاوت کرنے کو تیار ہیں. آپ نے فرمایا ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں پہ مشکل وقت نہ آیا ہو، انہیں ستایا نہ گیا ہو، انہیں آزمایا نہ گیا ہو. بس یہ میری آزمائش کا وقت شروع ہو گیا ہے. اور ہم بلکہ آپ کے ساتھ ایک آپ کے مرید قید تھے، انہوں نے توجہ کی اور قلعے کی دیوار پھاڑ دی. کہا حضور آئیے چلیے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ کرامت دکھانے کا نہیں بلکہ استقامت دکھانے کا وقت ہے، استقامت دکھانے کا وقت ہے. تم کر رہے ہو تو کیا میں نہیں کر سکتا تھا ایسا؟ میں نہیں بھاگ سکتا تھا؟ لیکن بھاگنا نہیں ہے. پھر وہاں پر آپ نے توجہ شروع کی. جتنے ہندو سکھ عیسائی جیل میں قید تھے سب مسلمان ہو گئے. جتنا جیل میں پولیس کا عملہ تھا سارے کے سارے آپ کے مرید ہو گئے سب. جلال الدین پلید دفع ہو گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر آ گیا. جہانگیر نے بھی اپنے باپ کے طریق پہ چلنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ میں سجدہ کرواؤں گا.
ویسے یہ میں پہلے بھی اصول عرض کر چکا ہوں کہ الامر فوق الادب، ہم امر چھوڑ دیتے ہیں، ادب کی طرف چل پڑتے ہیں. جب امر آئے گا پھر ادب ختم ہو جائے گا. امر آیا ادب ختم ہو گیا. جب امر ہے اب ادب ہے کہ مرشد کے برابر نہیں بیٹھیں گے، امر آ گیا تو برابر بیٹھ جائیں، یہی ادب ہے. فیصل صاحب فرما رہے تھے کہ رخصت اور عزیمت کے بارے میں بتا دیں، یہی رخصت اور عزیمت ہے. اب حضور نے فرمایا کہ بیٹھے رہو. اب آپ کے حکم پہ عمل کرنا ادب تھا یا کہ حکم کی نافرمانی کر کے کھڑے ہو جانا یہ ادب تھا؟ جب امر آئے گا تو امر ادب پر فوق ہوتا ہے، یہ اس سے پہلے اور مقدم ہوتا ہے. الامر فوق الادب، حکم آ گیا ہے لہذا اب حکم کی نافرمانی نہیں ہوگی چاہے بے ادبی ہو جائے. وہ بے ادبی نہیں ہوگی کیونکہ حکم آ گیا ہے. اب حکم پہ عمل کریں گے لہٰذا وہ بے ادبی میں شمار نہیں ہوتا. تو جب حسا فرماد نے بیٹھے رہیں تو بیٹھے رہیں، جب آپ فرماد نے کھڑے ہو جائیں تو پھر امر آ گیا پھر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ امر ادب سے بہتر ہے. تو حضرت امام صاحب جیل میں تھے تو اس نے آ کے جہانگیر نے صلاح و مشورہ کیا کہ ہر کوئی جھک رہا ہے لیکن ایک بابا ہے جو جیل میں اکھڑا ہوا ہے لیکن جھکتا نہیں ہے، وہ سجدے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر کوئی سجدہ تعظیمی کر رہا تھا، صرف ایک بندہ تھا جو سجدہ نہیں کر رہا تھا، ایک مرد کلندر. اس نے کیا کیا، اپنے دربار میں جو دروازہ بنوایا اس دروازے میں ایک چھوٹی باری بنوائی، چھوٹا گیٹ، چھوٹا دروازہ، جس میں سے داخل ہوتے ہوئے ہر کوئی اپنا سر پہلے جھکاتا اور داخل ہو جاتا. اور یہ ترکیب تھی کہ آپ چاہے سر جھکا کے داخل ہوں گے، سامنے میں تخت پہ بیٹھا ہوں گا اور ہم کہیں گے جی انہوں نے ہمارے سامنے سر جھکا دیا ہے. جب آپ پہنچے وہاں پہ، آپ کو لایا گیا جیل سے، آپ نے دیکھا یہ تو باری ہے اور اگر میں سر پہلے کرتا ہوں تو سر تو جھک ہی جائے گا اس کے سامنے، لہٰذا آپ نے اپنے پہلے پاؤں اندر داخل فرمائے، اپنے پاؤں پہلے اندر داخل فرمائے اور پاؤں اندر داخل فرماتے ہوئے اسے زبان حال سے پیغام دیا کہ جہانگیر تو اور تیرا یہ تاج و تخت، تیری سلطنت و حکومت یہ اللہ کے اس درویش کے جوتے کی نوک پر ہے جسے تو بہت کچھ سمجھتا ہے، میرے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں، میں تیرے سامنے نہیں جھکوں گا. اس نے کہا آج تو میں جھکا کے ہی چھوڑوں گا. ایک سرکاری پہلوان لایا گیا، اسے کہا زبردستی اس کا سر جھکا دو. اس نے کوشش کی، سر نہ جھکا. 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 10 پہلوان ہو گئے، 20 ہو گئے، 50 ہو گئے، حتیٰ کہ 70 پہلوان آئے اور وہ آ کے زبردستی آپ کا سر جھکانا چاہتے تھے. آپ کی گردن اکڑی ہوئی تھی اور یہ جلد پھٹ کے، چمڑا پھٹ کے، پٹھے رگیں باہر آ گئی تھی، خون بہنے لگا تھا، لیکن آپ کی گردن اس کے سامنے نہیں جھکی. گردن اس کے سامنے آپ نے نہیں جھکائی کیونکہ آپ نے فرمایا یہ بس ایک کے سامنے جھک گیا ہے، اب کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکے گا. کٹ تو سکتا ہے لیکن اب کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے. تو اقبال، آخری بات ہے، اقبال حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ محبت رکھتا تھا اور اکثر اوقات حضرت اقبال وہاں جایا کرتے تھے. ایک دن مراقبے میں بیٹھے تھے کہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے دہلی میں فرمایا کہ آپ میرے پاس نہیں بلکہ سرہند جایا کریں، آپ کا فیض حضرت مجدد الفسانی کے پاس. اس دن چلے گئے، وہاں پہ مراقبہ کیا اور آپ نے پھر جو فیض نور عطا فرمایا اور آپ کے مکتوبات پڑھنے سے جو اقبال کو سمجھ آئی اور جو عطا ہوا، اس کے بعد اقبال نے پھر تڑپ کے لکھا اور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیا حضرت مجدد الفسانی کو کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر کہ وہ خاک ہے زیر فلک مطلع انوار، اور اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، اور وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، بر وقت جس کو کیا اللہ نے خبردار. تو اس نے اپنی عقیدتوں کا خراج حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کے حضور میں پیش کیا ہے. فیصل بھائی نے حکم فرمایا کہ عزیمت اور رخصت کا سمجھا دیں. رخصت ہے چھوٹ، رخصت کے معنی کیا ہے؟ چھوٹ. اور عزیمت کے معنی ہے بہتر، عزیمت کے معنی ہے بہتر. اب دیکھیے کہ اسلام نے کچھ سارے احکام دیے ہیں
اور کچھ حالتوں میں ان احکام کے متبادل کوئی اور حکم دیا ہے. ان احکام کے متبادل کوئی اور حکم دیا ہے. تو اب جو اصل حکم ہے اس پر قائم رہنے کو عزیمت کہتے ہیں. جو اصل حکم ہے اللہ کا اس پر قائم رہنے کو عزیمت کہتے ہیں. اور رخصت یہ ہے کہ اگر ایسے نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کر سکتے ہیں. اس طرح کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اسی مثال کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی اکڑے رہے اس کے سامنے جبکہ باقی سارے جھک رہے تھے. وہ کیوں؟ کہ بھئی اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہے. جب دیکھیں کہ جان جا رہی ہے اب جان بچانے کے لیے اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ دینا جائز ہے. یہاں تک کہ رخصت میں سجدہ تعظیمی کر لینا بھی جائز ہے. اگر کوئی ظالم بادشاہ ہے وہ اکڑ جائے کہے کہ جی اگر آپ مجھے سجدہ نہیں کرتے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا, تو اب کیا کرے گا وہ مسلمان؟ اپنی جان بچانے کے لیے اس کے سامنے جھک سکتا ہے. یہ کیا ہوئی؟ رخصت. اور عزیمت یہ ہے کہ سر کٹ جائے گا لیکن اللہ کے ماں سوا کے سامنے جھکے گا نہیں. یہ کیا ہے؟ عزیمت. یہ عزیمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ امام ربانی حضور مجدد الفسانی کا فیضان ہمیشہ ہمارے اندر جاری و ساری رہے. ہمیں آپ کی اصل طریقت اور آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحبت کی کئی ساری قسمیں ہیں, ان میں سے ایک صحبت کتاب بھی ہے. جب آپ کسی بھی مصنف کی کتاب پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ اس وقت اس کی صحبت میں ہوتے ہیں. اگر آج بھی ہم امام ربانی مجدد الفسانی کی صحبت میں جانا چاہیں تو کیا کریں؟ آپ کے مکتوبات گھر لے آئیں. آپ کے مکتوبات لے آئیں. جب بھی آپ کا مکتوب پڑھیں گے گویا کہ آپ کی مجلس میں شریک ہو جائیں گے. آپ کی مجلس میں شریک ہو جائیں گے. اللہ کریم مرشد گرامی کے درجات بلند فرمائے, آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فیصل صاحب کے بھی درجات بلند فرمائے, آپ کی روحانیت میں برکتیں عطا فرمائے. اس خانقاہ کو اللہ تعالیٰ وسیع فرمائے, آپ کے حلقے کو اللہ تعالیٰ وسیع فرمائے. اگر آپ 100 ہیں تو اللہ آپ کو 1000 فرمائے, اگر 1000 ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10,000 فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.